بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب امن چین سے سلامت رہے۔ آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ سورہ فیل ہاتھی والوں کے قصے کا اصل سچ جاننا ہو تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، چاہے تو اسپیڈ 1.5x کر لیجئے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ قریش کے بارے میں جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، یعنی کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور مالک یوم الدین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت پیسفل ہے۔ اللہ کی حکومت امن اور شانتی والی ہے۔ صرف دنیا میں ہی انسان لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، جنگ اور وار کرتا چلا آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بادشاہ تو وہ خود ہے، ملک ہے، اور اس کے بعد میں ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے فالوور ہیں، ہم اس کا کہنا ماننے والے ہیں، جو اس کے انسٹرکشن دنیا میں لاگو کریں۔ اب اس کی وجہ سے سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا بہت ضروری تھا، تو اس کے لیے ایک سینٹر، دنیا کا ایک سینٹر چننا تھا۔ بعد میں ایک نبی ان کو ایسا دیا جائے، اور اس کے بعد میں ایک کتاب کہ جس میں نہ کوئی اونچ نیچ ہے، بھید بھاؤ ہے، نہ کوئی سپیریئر ہے، نہ کوئی انفیریئر ہے۔ ہندی، چینی، روسی، منگولی، عربی، ایرانی، ترکی، بلوچی، امریکی، افریقی سب برابر ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کی پوجا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی غلامی کرے یا ان پر حکمران بن کے بیٹھے۔ اس کے لیے دنیا میں کوئی بھی رولر نہیں ہوگا، انسٹرکشن صرف اللہ تعالیٰ کی چلیں گے۔ وہ انویزیبل رہے گا، بس اس کے انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے ہم لوگوں کو، اور اس کو لاگو کرنا ہے دنیا میں، تاکہ امن چین اور شانتی بنی رہے۔ اب اس کے لیے انسان جب میچورٹی کے لیول پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اس کے لیے چنا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ میں ایک سینٹر بنایا، وہاں پر ایک پتھر کا ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا، اور اس کو ام القریٰ یعنی کہ مدر لینڈ یا مدر آف سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب وہ گھر پتھروں کا گھر بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بتایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس، ابراہیم کے اسٹیٹس، اور مصلی کے معنی ہوتے کہ انتہائی کوشش کرنے کے بعد جو سسٹم ہے اس کو فالو کرنا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کا جو اسٹیٹس ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو ہم لوگوں نے اس کا بالکل الٹ ہی مطلب سمجھا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، جبکہ صلاۃ کا جو ذکر، صلاۃ کا ٹرانسلیشن نماز ہوتا ہی نہیں ہے۔ نماز صلاۃ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ جب یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ ساری چیزیں جو چینج ہوتی گئی تو وہاں پر الگ الگ ٹرائب آ کر اس کو مکہ کو کنٹرول کرنے لگے، اور یہ حج کا سلسلہ جاری رہا۔ آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں کے جو حکمران لالچ میں آ کر اس کی مرکزیت یعنی کہ وہ جو کیپٹل تھا مکہ، اس کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے، اور حج کے نام پر ان کے اپنے علاقے میں ایک کلیسا، مندر یا ٹیمپل بنوا کر اس سے کمائی کھانا چاہتے تھے۔ ان سب میں یمن کے بادشاہ کا قصہ مشہور ہے۔ تل ملا کر اس نے کعبہ پر اٹیک کر دیا۔ وہ اٹیک کرنے چلا تو 3 لوگوں نے مخبری کر دی تھی، اور بادشاہ کو خفیہ راستہ بتا دیا تھا جو 2 پہاڑوں کے بیچ سے ہو کر گزرتا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ یہاں سے آ رہا ہے، تو انہوں نے ان تینوں کو کھمبے سے باندھ کر پتھر مار مار کے مار ڈالا کہ ان لوگوں نے مخبری کر دی تھی۔ تو جہاں پر ان لوگوں نے 3 لوگوں کو کھمبے سے باندھ کر پتھر مار مار کے مار دیا تھا، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت ابراہیم کو بہکایا تھا۔ مکہ کے لوگ بہت بہادر تھے، اور انہوں نے پلاننگ کر کے پہاڑوں پر پتھر رکھ دیے جہاں سے یمن کی فوج آنے والی تھی، اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اس کی فوج وہاں سے گزری تب انہوں نے اوپر سے پتھروں کو لڑکا دیا۔ اس اچانک حملے سے ہاتھی بپھر کر بھاگے، اور تنگ راستہ ہونے کی وجہ سے فوج کچلی گئی، اور اس علاقے میں جب بھی کوئی فوج یا کاروان گزرتا تھا تو چیل اور گدھ ان کے ساتھ ساتھ اوپر اڑا کرتے تھے کہ ان کی بھی خوراک کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو مکہ کے لوگوں نے جب اچانک اونچائی سے پتھروں اور تیروں سے حملہ کر دیا، پتھروں کو لڑکا کر پہاڑوں سے جب نیچے بھیجا، تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یمن کی جو فوج تھی وہ زخمی ہو کر مر گئی، اور ان کا گوشت چیل اور گدھ نے نوچ نوچ کر کھا لیا۔ سورہ فیل کا یہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا، جسے ایک الگ ہی مائتھولوجیکل رنگ دے دیا گیا۔ تو یہ سورہ فیل کا ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے پلان کو
बेकार नहीं कर दिया, नाकाम नहीं कर दिया। वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर परिंदे भेजे अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उन पर सिज्जील की वादी से पत्थर फेंके गए या मारे गए। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, उसके बाद में उनको ऐसा कर दिया जैसे कि खाया हुआ भूसा। उनको एकदम उनका जिस्म लहू लुहान और ज़ख्मी कर दिया, चकनाचूर कर दिया। उसके बाद परिंदों ने उनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया। तो ये वाक़या इसी तरह हुआ था। ये इसी का ट्रांसलेशन है। कुरान में बहुत सी जगहों पर कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं कि हम कुरान से 1500 साल आगे के दौर में हैं और उस दौर को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। तो अपने आप अब जैसे कि सूरा 54 में है, सूरा 54 में है कि क़यामत करीब आ गई और चांद टुकड़े हो गया। तो ये क्या असल में चांद टुकड़े हुआ था? या सूरा 81 में है जो आखिर की सूरह है, उसमें कि जैसे सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बुझ जाएंगे, पहाड़ चला दिए जाएंगे, आसमान की खाल खींच दी जाएगी, आसमान फाड़ दिया जाएगा या शक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, समंदर भड़का दिए जाएंगे, समंदर फाड़ दिए जाएंगे। तो इन सब आयतों को पढ़ने से हम यही समझते हैं कि शायद ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा या हम इसको समझ नहीं पाते। तो हम लोग इन अल्फाजों को भी समझेंगे। और इसको समझने के लिए एक ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई रसूल या नबी किसी इलाके में आया, कि मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि लैंटर्न का शीशा साफ़ करके जब उसको जलाया जाता है तो वो बिल्कुल रोशन हो जाती है और तब उसकी रोशनी से उसके आसपास के लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उस शीशे पर कालिक जमा होना शुरू हो जाती है और उसकी रोशनी मध्यम होना शुरू हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरा शीशा काला हो जाता है। तो बाद में आने वाले लोग उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाने के बजाय क्या करते हैं, कालक को ही तबरुक या बरकत समझकर अपने ऊपर मल लेते हैं, अपने ऊपर मल के चले जाते हैं कि आज यही हमारे लिए जो है वो पवित्र है। तो ठीक उसी तरह इंसान की उम्र कम होने की वजह से नबी से फ़ायदा उस वक्त के लोग जो उसके आसपास होते हैं और उनमें से भी वो जो ईमानदार होते हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो जब तक उसकी शोहरत होती है, नबी के दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। फिर जो लोग उस नबी की शोहरत सुनकर बाद में आते हैं, वो नबी की सच्ची और डायरेक्ट सुनी हुई बातों के बजाय लोगों की कुछ मिली जुली बातें सुनकर उसको सच मान लेते हैं। जबकि उस दौर में कोई वॉइस रिकॉर्डर या कैमरा भी नहीं था, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आपने 10 लोगों को ये अलग अलग एक ही बात बताई तो सारे के सारे लोग उसको अलग अलग बताते हैं दूसरों को। या अगर आपने किसी एक को एक बात बताई और उसे किसी दूसरे को कहने के लिए कहा, फिर तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को, छठे को, तो जब आप आखिरी इंसान से जब अपनी बात सुनेंगे तो वो आपने जो पहले वाले को जो बात बताई थी उससे बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो इसके लिए इंसान को ये सारी बातें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से रसूल अल्लाह ने कुरान को उसी वक्त लिखवा लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह 52 आयत नंबर 3 में कि फ़ी रक़िम मंशूर, रक़ कहते हैं बिल्कुल बारीक पेपर पर, बिल्कुल बारीक कागज़ पर उसको लिखवा लिया था। इस वजह से पहले के मज़ाहिब में, पहले के धर्मों में बहुत सारी बातें जो है वो उसको महफूज नहीं रखा गया, उसको लिखा नहीं गया। इसकी वजह से उसमें बहुत सारी मिलावट हो गई, क्योंकि लोगों ने बाद में आकर कुछ सुना, वो तो नबी जो था, मैसेंजर जो था वो तो जा चुका था, बस उनके फॉलोवर से सुनी सुनाई बातें उन लोगों ने जान ली और उसी को धर्म समझकर उसी में लग गए। तो कुरान ये सारे जो किस्से हैं उसको बिल्कुल सही बताने आया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूरह 75 आयत 18 में कि फ़ैज़ा क़रानाहु फ़त्तबि क़ुराना, हम जैसे तुमको पढ़ाते हैं तुम वैसे ही उसी पढ़ने के स्टाइल को फॉलो कर लो। तो रसूल अल्लाह न सिर्फ एक टीचर की तरह उन्हें सिखाते थे, रात दिन इस फिक्र में लगे रहते थे कि लोगों को कैसे अल्लाह की बात पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, समझाई जाए और उसके फ़ायदे बताए जाए। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया था कि हमने ये कुरान आपको मशक्क़त में डालने के लिए नहीं उतारा है। ये सूरह 20 की आयत नंबर 2 है। और फरमाया ए मुज़्ज़म्मिल, मुज़्ज़म्मिल का मतलब हम लोगों ने कुछ और ही समझ लिया कि कंबल ओढ़ कर लेटने वाले। मुज़्ज़म्मिल उसे कहते थे कि जो ऊँट पर ऐसी 2 सवारी बिठाए कि जो आजू बाजू में बैठे तो बिल्कुल उनका जो है वो वज़न भी बराबर हो और दोनों की सोच भी बराबर हो, ताकि इतना लंबा जो रास्ता है वो बिना झगड़े के आसानी से गुजर जाए। तो लोगों की सोच भी एक हो
اور لوگوں کی مینٹلٹی بھی ایک ہو اور وہ لوگ ہم وزن ہو. تو کیونکہ اونٹ پر ایک سواری نہیں بٹھائی جاتی تھی, سائیڈ بائی سائیڈ 2 سواری بٹھائی جاتی تھی. تو اس طرح بالکل ایک سوچ کے اور ایک مینٹلٹی کے لوگوں کو پہچان کر اونٹ کی سواری کرانے والے کو وہ لوگ مزمل کہتے تھے. اور مدثر کسے کہتے تھے کہ بالکل فرام اسکریچ ایک جو آشیانہ ہے, ایک جو گھونسلہ ہے, جو پرندہ بالکل شروع سے جو گھونسلہ بنانا شروع کرتا ہے, اس کی اثر نو تعمیر کرتا ہے, اس کو مدثر کہتے تھے وہ لوگ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے مزمل, یعنی کہ ایک طرح کی سوچ کے لوگوں کو ان میں بھائی چارہ کر کے ایک با مقصد زندگی کی راہ پر چلانے والے, رات میں تو کچھ آرام کر لے. اس کے بعد میں یا ایھا المدثر کہ اے اجڑے ہوئے آشیانے کو شروع سے تعمیر کر کے سنوارنے والے, اٹھ جا اور لوگوں کو وارن کر. اس کے بعد رسول اللہ نے کمر کس لی اور جو صدیوں سے پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر کا جو ایک نظام چلا آ رہا تھا, مونارکی اور فیوڈل سسٹم, جس میں انسانیت کچلی جا رہی تھی, یہ ایک سسٹم کا ٹرائیو ہوتا ہے کہ 3 لوگ مل کر حکومت کرتے ہیں. نمبر 1 تو راجہ ہوتا ہے, منسٹر ہوتا ہے یا کنگ ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں پھر مرچنٹ بزنس مین ہوتے ہیں, اور نمبر 3 وہ دھرم گرو, مذہبی لیڈر, مذہبی پیشوا یا ریلیجس اسکالر. یہ تینوں مل کر ہمیشہ سے راج کرتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں. پھر پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایک فوج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا آخری پیغام دینا تھا, آخری میسج دینا تھا لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے رولز اور ٹرمز بنائے تھے, جس میں سے 5 اس کے فاؤنڈیشن ہیں, فنڈامنٹل آف اسلام. نمبر 1 سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, یعنی کہ کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کے بعد میں نمبر 2 ہے آل ہیومنس آر ایکول, سارے انسان جو ہے وہ برابر ہے. کوئی انسان کسی انسان کی پرستش نہیں کرے گا, ورشپ نہیں کرے گا, اس کی پوجا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اسی کے جیسا دکھتا ہے, اسی کے لیے. اس کے بعد میں چوتھا جو ہے وہ یہ ہے, تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا جو بھی اس نے کام کیے, جو بھی کرم کیے ہیں, اس کا حساب دینا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی. اگر اکاؤنٹیبلٹی کا اگر یہ ذہن میں ہو, تصور ذہن میں ہو, تو انسان اچھا ہی رہتا ہے. ورنہ اگر اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ چاہے کچھ بھی کرے. یہاں پر دنیا میں اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جتنے بھی منتری اور منسٹر اور کنگ ہوتے ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد میں ہے چوتھا ڈگنیٹی آف آل ہیومن, یعنی کہ کوئی کسی کو بے عزت نہیں کرے گا, ذات پات, کلر, کاسٹ, کریڈ, لینگویج اور دھرم اور ریلیجن کے بنا پر. اور اس کے بعد میں 5واں ہے کہ فیڈ دا پور, کوئی انسان بھوکا نہ رہے. ابھی آج 8 بلین لوگ ہیں دنیا میں, لیکن 1 بلین لوگ آج بھی بھوکے سوتے ہیں. تو یہ فاؤنڈیشن آف اسلام ہے, یہ 5 جو میں نے بتائے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.